انہوں نے کہا کہ میرے پاس میرے والد بزرگوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روز تشریف لائے اور فرمایا کہ تم پر سلام ہو اے فاطمہ علیہ السلام۔ میں نے کہا کہ آپ پر بھی سلام ہو۔ پھر فرمایا میں اپنے جسم میں کمزوری پا رہا ہوں، پس میں نے کہا آپ کے لیے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں اے والد ماجد۔ کمزوری سے انہوں نے کہا اے فاطمہ علیہ السلام ردائے یمانی لاؤ اور مجھ کو اوڑھا دو۔ پس میں ردائے یمانی لے کر آئی اور اسے میں نے اوڑھا دیا اور میں ان کی طرف دیکھنے لگی۔ ان کا رخ زیبا اس طرح درخشندہ تھا جیسے تمام و مکمل 14ویں رات کا چاند۔ ابھی تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ میرا بیٹا حسن علیہ السلام اور آیا اور اس نے کہا کہ مادر گرامی آپ پر سلام ہو۔ میں نے کہا تم پر بھی سلام ہو اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور میرے میوہ دل۔ اس نے کہا اے اماں میں آپ کے قریب ایسی خوشبو پا رہا ہوں جیسے میرے نانا رسول اللہ کی خوشبو۔ میں نے کہا ہاں تمہارے نانا جان چادر کے نیچے آرام فرما ہے۔ حسن علیہ السلام چادر کے پاس گئے اور کہا اے نانا اے رسول اللہ پر سلام ہو، کیا مجھے بھی چادر میں داخل ہونے کی اجازت ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ تم پر بھی سلام اے میرے لال، اے میرے حوض کے مالک، تمہیں اجازت ہے۔ پس وہ چادر میں داخل ہو گئے۔ ابھی تھوڑی دیر نہیں گزری تھی کہ میرا بیٹا حسین علیہ السلام آیا۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور کہا سلام آپ پر اے مادر گرامی۔ میں نے کہا تم پر بھی سلام ہو اے بیٹے اے میوہ دل۔ اس نے کہا اے اماں میں آپ کے نزدیک ویسی خوشبو پا رہا ہوں جیسے میرے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو ہو۔ میں نے کہا بے شک تمہارے نانا اور بھائی چادر کے نیچے ہیں۔ حسین علیہ السلام چادر کے قریب گئے اور کہا سلام آپ پر اے نانا، سلام آپ پر اے منتخب پروردگار، کیا مجھے بھی اجازت ہے کہ میں آپ دونوں کے ساتھ چادر میں آ جاؤں؟ انہوں نے فرمایا اور تم پر بھی سلام اے میرے لال، اے میری امت کے شفیع۔ میں نے تم کو اجازت دے دی تو وہ بھی ان دونوں حضرات کے ساتھ چادر میں آ گئے۔ اتنے میں ابو الحسن علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہ تشریف لائے اور کہا سلام تم پر اے دختر رسول۔ میں نے کہا آپ پر بھی سلام اے ابو الحسن، اے امیر المومنین علیہ السلام۔ انہوں نے کہا اے فاطمہ میں آپ کے پاس ایسی خوشبو محسوس کر رہا ہوں جیسے میرے بھائی اور میرے چچا کے فرزند رسول خدا کی خوشبو ہے۔ میں نے کہا وہ آپ کے بچوں سمیت چادر کے نیچے آرام فرما ہیں۔ پس علی علیہ السلام بھی چادر کے پاس آئے اور کہا سلام آپ پر اے اللہ کے رسول، کیا مجھے اجازت ہے میں آپ کے ساتھ زیر چادر آ جاؤں؟ فرمایا رسول اکرم نے ان سے فرمایا تم پر بھی سلام اے میرے بھائی، اے میرے وصی، اے میرے خلیفہ اور میرے پرچم ادار، تمہیں اجازت ہے۔ پر حضرت علی علیہ السلام بھی زیر چادر داخل ہو گئے۔ پھر میں چادر کے پاس آئی اور کہا سلام آپ پر اے والد بزرگوار، اے رسول اللہ، کیا مجھے بھی اجازت ہے کہ میں آپ کے ہمراہ زیر چادر آ جاؤں؟ فرمایا تم پر بھی سلام اے میری بیٹی اور اے میرے پارے جگر، تمہیں اجازت ہے۔ پس میں داخل چادر ہو گئی۔ پھر جب ہم سب زیر کسا جمع ہو گئے، صلوات
اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو میرے والد رسول اللہ نے چادر کے دونوں گوشوں کو پکڑا اور اپنے دائنے ہاتھ سے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور کہا اے اللہ بے شک یہ میرے اہل بیت علیہ السلام اور میرے خاص اور میرے عزیز ہیں، اور ان کا گوشت میرا گوشت ہے، ان کا خون میرا خون ہے۔ جس نے ان کو اذیت دی اس نے مجھ کو اذیت دی، اور جس نے ان کو محزون کیا اس نے مجھ کو محزون کیا۔ میری اس سے جنگ ہے جس نے ان سے جنگ کی، اور اس سے صلح ہے جس نے ان سے صلح کی، اور ان کا دشمن میرا دشمن ہے، اور ان کا دوست میرا دوست ہے۔ وہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ تو قرار دے اپنی صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، صلوات و برکت اور رحمت و مغفرت اور رضامندی کو میرے اوپر اور ان پر، اور ان سے نجاست کو دور رکھ، اور ان کو ایسا پاکیزہ رکھ جو حق پاکیزگی ہے۔ پس اللہ نے فرمایا اے میرے ملائکہ، اے میرے آسمان کے رہنے والوں، میں نے بلند شدہ آسمان کو نہیں پیدا کیا، اور نہ پھیلی ہوئی زمین کو، اور نہ روشن چاند کو، اور نہ درخشان سورج کو، اور نہ چلنے والے آسمان کو، اور نہ بہنے والے دریا کو، اور نہ چلنے والی کشتی کو، مگر یہ کہ ان 5 افراد کی محبت میں جو زیر کسا ہیں۔ جبرائیل امین نے کہا اے پروردگار یہ کون زیر کسا ہیں؟ فرمایا اللہ تعالیٰ عز و جل نے یہ نبوت کے اہل بیت علیہ السلام اور معدن رسالت ہیں، یہ فاطمہ علیہ السلام، صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ان کے پدر بزرگوار، ان کے شوہر اور ان کے بچے ہیں۔ پس جبریل نے کہا اے میرے پروردگار، کیا تو مجھے بھی اجازت دیتا ہے کہ میں زمین پر جاؤں اور ان 5 افراد کے ساتھ چھٹا ہو جاؤں؟ اللہ نے فرمایا ہاں تمہیں اجازت ہے۔ پس جبریل امین زمین پر آئے اور کہا سلام تم پر اے رسول خدا بزرگ و برتر، اللہ تم کو سلام پہنچاتا ہے اور محبت و اکرام سے تمہیں مخصوص کرتا ہے، اور فرماتا ہے قسم ہے مجھے اپنی عزت اور جلال کی، بے شک میں نے بلند آسمان کو نہیں پیدا کیا، اور نہ پھیلی ہوئی زمین کو، اور نہ روشن چاند کو، اور نہ درخشاں سورج کو، اور نہ چلنے والے آسمان کو، اور نہ جاری دریا کو، اور نہ رواں دواں کشتی کو، مگر تمہاری وجہ سے اور تمہاری محبت کی وجہ سے، اور اس نے مجھ کو اجازت دی ہے کہ میں آپ کے ساتھ زیر کسا آ جاؤں۔ تو اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مجھ کو اجازت ہے؟ تو فرمایا رسول اللہ نے تم پر بھی سلام ہو اللہ کی وحی کے امین، ہاں تم کو بھی اجازت ہے۔ پس جبریل بھی ہمارے ساتھ زیر کسا آ گئے، اور انہوں نے میرے والد ماجد سے کہا اللہ نے آپ کے پاس وحی بھیجی ہے، وہ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بے شک اللہ کا ارادہ ہو چکا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام تم سے نجاست کو دور رکھے اور تم کو ویسا پاک و پاکیزہ رکھے جو پاکیزگی کا حق ہے۔ علی علیہ السلام نے میرے والد سے کہا اے رسول اللہ ہم کو بتائیے کہ
زیر قصہ ہمارے بیٹھنے کا فضل و شرف کیا ہے اللہ کے نزدیک؟ تو رسول اللہ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، نبی بنا کر اور مجھ کو رسالت کے لیے منتخب کیا، ہماری اس خبر کی زمین کی مجلسوں میں سے کسی مجلس میں ذکر نہیں کیا جائے گا، اور لیکن جہاں میرے شیعوں اور محبوں کی جماعت ہو، مگر یہ کہ ان پر رحمت نازل ہوگی اور ملائکہ ان کے اطراف ہوں گے اور ان کے لیے استغفار کریں گے یہاں تک کہ متفرق ہو جائیں۔ تب حضرت علی علیہ السلام نے کہا اللہ کی قسم ہم کامیاب ہو گئے، اور رب کعبہ کی قسم ہمارے شیعہ بھی کامیاب ہو گئے۔ دوبارہ رسول اللہ نے فرمایا اے علی علیہ السلام قسم ہے اس کی جس نے مجھے نبی برحق بنا کر مبعوث کیا اور رسالت کے لیے منتخب کیا، زمین کی محفل میں سے کسی محفل میں ہماری اس بات کا تذکرہ نہیں کیا جائے گا اور اس میں ہمارے شیعہ اور محب بھی ہوں، مگر یہ کہ اس میں کوئی صاحب غم ہوگا تو اس کا غم اللہ دور کر دے گا، اور کوئی محزون ہوگا تو خدا اس کے حزن کو دور کر دے گا، اور اگر کوئی طالب حاجت ہوگا تو اللہ اس کی حاجت پورا کر دے گا۔ تو علی علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی قسم ہم کامیاب و سعید ہو گئے، اور اسی طرح ہمارے شیعہ کامیاب اور سعادت مند ہو گئے دنیا اور آخرت میں، پروردگار کعبہ کی قسم۔ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یا محمود بحق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا علا بحق علی علیہ السلام، یا فاطر السماوات والارض بحق فاطمہ سلام اللہ علیہا، یا محسن بحق حسن علیہ السلام، یا قدیم الاحسان بحق حسین علیہ السلام، یا کریم یا رحمان اللہ، میرا اللہ مولا علی علیہ السلام دے جشن کو منظور تے قبول فرما۔ میرا اللہ جتنا خرچہ خراجات کیتا گیا میرا اللہ جتنے ذاکرین آ کے ذکر پاک کرے سن میرا اللہ جشن دے وچ، میرا اللہ جتنا جشن منایا ویسی میرا اللہ جو نظر و نیاز لنگر تمام ثواب میرا اللہ کل مومنین مومنات شیعان علی علیہ السلام مرحومین تمام شہدائے راہ حسین بالخصوص شہید کرم حسین دی روح کو ثواب عطا فرما۔ میرا اللہ شہید درجات بلند فرما، شہید کو شہدائے کربلا دے نال معشور فرما۔ کریم اللہ باقی جتنے پروا دے جتنے شہدائے انہاں دے درجات بلند فرما، انہاں کو شہدائے کربلا دے نال معشور فرما۔ میرا اللہ اس جشن پاک دے وچ جتنے مومنین نے میرا اللہ مرید حسین نال مل کے حصہ گھدا میرا اللہ وسایا انہاں تمام کو وسیع رزق عطا فرما۔ میرا اللہ انہاں دی سایہ و محنت منظور تے قبول فرما۔ میرا اللہ انہاں کو مولا علی علیہ السلام دی ولایت و شجاعت دا صدقہ وسیع رزق عطا فرما۔ میرا اللہ مرید حسین دے گھر دوتے تمام مومنین مومنات شیعان علی علیہ السلام دے گھراں دوتے خصوصاً اللہ وسائے دے گھر دوتے میرا اللہ رحمتاں تے برکتاں دا نزول فرما۔ مولا علی علیہ السلام دے ولایت و شجاعت دا صدقہ انہاں دے گھراں کو آباد تے شاد فرما۔ جملہ مومنین دے نیک شرعی حاجات پورے فرما، جملہ مومنین دی توفیقات خیر اچ اضافہ فرما۔ کریم رحمان اللہ اپنی عزت و عظمت دا واسطے میرا اللہ بصدقہ شہدائے کربلا علیہ السلام دا، بصدقہ امام حسین علیہ السلام دا، بصدقہ میرا کریم اللہ مولا علی علیہ السلام دے احمد و ظہور دا،
کریم اللہ جتنے مومنین مومنات شیعان علی علیہ السلام مریضین تمام کو شفاء کلی عاجل عطا فرما، خصوصاً کریم اللہ بانیان دے جتنے مریضین انہوں کو شفاء عطا فرما، حاضرین دے وچ اگر انہاں دے کوئی مریضین تا انہوں کو شفاء کلی عاجل عطا فرما، کریم اللہ سید نگاہ حسین شاہ کو شفاء کلی عاجل عطا فرما، میرا اللہ سید حسن میرے بیٹے کو بھی شفاء کلی عاجل عطا فرما، میرا اللہ تے کو واسطہ حسین رباب دی خالی جھولی دا، جتنے مومنین شیعان علی علیہ السلام میرا اللہ بے اولاد ان تمام کو اولاد عطا فرما، خصوصاً میرا اللہ ساڈے عامر شاہ بھائی کو صاحب اولاد فرما، میرے بیٹے علی رضا کو صاحب اولاد فرما، میرا اللہ اج بہت وڈی رات ہے، میرا اللہ اج او رات ہے جس رات دے وچ میرا اللہ تیرا شیر علی شیر خدا مولا علی علیہ السلام دی آمد ظہور دی رات ہے، کریم اللہ اپنے اس شیر مولا علی دا صدقہ جتنی بھی دعاواں میں تیرے دربار وچ منگین میرا اللہ منظور تے قبول فرما، میرا اللہ تمام دے دلی حاجات پورے فرما، خصوصاً بانیان دا سایو محنت لنگر خرچ خراجات منظور کر انہاں دے مرحومین دی مغفرت فرما، میرا اللہ تمام شہداء دی میرا اللہ مغفرت فرما، انہاں کو شہداء کربلا دے نال معشور فرما، مرید حسین کو نال بھائیاں دے خاندان دے آباد تے شاد فرما، میرا اللہ شرازی خاندان دے جتنے مرحومین ان کریم اللہ تمام دی مغفرت فرما، خصوصاً کریم اللہ میرے والد مرحوم سید عاشق حسین شاہ دی مغفرت فرما، سید غلام باقر شاہ دی مغفرت فرما، سید کرم حسین شاہ دی بھی درجات بلند فرما، کریم اللہ جتنے مومنین اس جشن پاک دے بھی تشریف گھنین یا گھن آسن، کریم اللہ تمام کو ہر قدم دوتے نیکیاں عطا فرما، انہاں دے گھروں کو بھی آباد شاد فرما، کریم اللہ تو رحمان ہے، مومنین دی جان و مال دی حفاظت فرما، عزت و ناموس دی حفاظت فرما، میرا اللہ جتنے بھی اس جشن دے وچ پڑھنا لے آمین انہاں تمام دی حفاظت فرما، میرا اللہ انہاں دے تو سوز کلام وچ برکتاں عطا فرما، کریم اللہ تے کو واسطہ امام حسین علیہ السلام دا باران رحمت دا نزول فرما، کریم اللہ تو رحیم کریم ہے، سارے حقیقی وارث امام زمانہ علیہ السلام دا جل ظہور فرما، مولد ظہور تاجیل فرما، مولد زیارت تو مشرف فرما، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج۔